ریاست راجستھان میں اجمیر قدیم زمانے ہی سے ایک اہم مقام رہا ہے۔ اجمیر کے معنی کیا ہیں؟ اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ قدیم زمانے میں آجا نام کا ایک راجا تھا۔ اس نے آج افغانستان میں غزنی تک علاقے کو فتح کر لیا اور اپنی مملکت میں شامل کر لیا تھا۔ یہ شہر اسی راجا کے نام سے اجمیر کہلایا۔ اس کے علاوہ آجا سورج کو بھی کہتے ہیں اور ہندی زبان میں میر کے معنی پہاڑ کے ہیں۔ اس کے یہ معنی ہوئے کہ اجمیر وہ شہر ہے جہاں کے پہاڑ سے سورج نکلتا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پہاڑ پر سب سے پہلے جو دیوار بنائی گئی وہ اجمیر ہی کے پہاڑوں پر تعمیر ہوئی تھی، اور ہندوستان میں زمین پر جو سب سے پہلا حوض کھودا گیا وہ بھی اسی اجمیر کے قریب پشکر میں آج بھی واقع ہے۔ یعنی اجمیر شروع ہی سے ہندوستان میں ایک امتیازی شان کا حامل رہا ہے۔ اغلب یہ ہے کہ اجمیر کی اسی تاریخی اور سماجی حیثیت کے پیش نظر حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے اس شہر کو اپنے قیام کے لیے منتخب کیا اور اسے اتحاد کا مرکز بنایا۔ اس اتحاد کا مقصد مختلف مذاہب کے ماننے والوں، مختلف تمدنوں سے متعلق افراد انسانی، گوناگون زبانیں بولنے والوں کے درمیان اتحاد قائم کرنا تھا، اور خواجہ صاحب اپنے اس مشن میں کامیاب ہوئے۔ اس اتحاد کا ثبوت اور اس کے واضح نشانات آج کوئی 900 برس بعد بھی سارے ہندوستان کے کونے کونے میں نظر آتے ہیں۔ خواجہ معین الدین چشتی پرتھوی راج چوہان کے دور حکومت میں ہندوستان تشریف لائے تھے اور اجمیر میں قیام کیا تھا۔ 12ویں صدی عیسوی کے اس اللہ کے ولی کی زندگی بہت سادہ تھی۔ ایک عظیم سماجی انقلاب کا یہ بانی اجمیر میں ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں ایک معمولی دوتہی میں لپٹا ہوا بیٹھا رہتا تھا۔ 5 مسقال سے زیادہ کی روٹی کبھی افطار میں میسر نہیں آئی، لیکن نظر کی تاثیر کا عالم یہ تھا کہ جسے دیکھ لیتے وہ گناہوں کی آلائش سے پاک ہو کر ہمیشہ کے لیے انہی کے رنگ میں رنگ جاتا تھا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی انقلاب آفریں زندگی اور تعلیمات کی اہمیت و مناسبت اور اس کے نتیجے میں ایک عمومی اتحاد کے وجود میں آنے کو سمجھنے کے لیے ہمیں آپ کے دور کے ہندوستان کی سماجی صورتحال کو جاننا ہوگا۔ اس کے بارے میں مختصراً یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس وقت ہندوستان کی سماجی حالت حد درجہ تباہ اور قابل رحم تھی۔ ہر شخص اپنی ہی دنیا میں مگن تھا۔ زندگی کے ہر موڑ پر امتیاز کا دورہ تھا، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ ایک دوسرے سے برسرے پیکار تھا۔ اتحاد فکر و عمل کا کہیں نام و نشان نہ تھا۔ چھوت چھات نے بڑی تعداد میں ہندوستانیوں کی زندگی اجیرن کر رکھی تھی۔ ایک بڑا طبقہ جانوروں سے بھی بدتر زندگی گزارنے پر مجبور تھا۔ زندگی کی ساری لذتیں اونچی ذات کے لوگوں کے لیے مخصوص تھی۔ غریب عوام ابدی مصیبتوں اور کبھی نہ ختم ہونے والی بے آبروئیوں کا شکار تھے۔ زندگی ان کے لیے بوجھ بنی ہوئی تھی۔ پروردگار نے انہیں آدمی بنایا تھا، لیکن اس کے بندوں نے انہیں جانوروں کی زندگی بسر کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس گہرے سماجی اندھیرے میں خواجہ معین الدین چشتی نے انسانیت اور انسان دوستی کی شمع روشن کی، اور بڑی تعداد میں ہندوستانی اس شمع کے گرد پروانوں کی طرح جمع ہونے لگے۔ خواجہ معین الدین چشتی کی زندگی کے مفصل حالات معلوم نہیں، لیکن ان کی تعلیمات کے بارے میں جو اشارے معاصر اور بعد کے ماخذ میں نظر آتے ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ خواجہ صاحب نے اسلام کی بنیادی تعلیمات ہی کی بنیاد پر اپنی زندگی گزاری اور انہی اسلامی تعلیمات کو عام کیا۔ غیر اسلامی معاشرے میں اسلام کی ان تعلیمات کو عام کرنے کی کامیاب کوشش کی، جو ثابت کرتی ہیں کہ اس کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حقیقی معنی میں رحمت للعالمین تھے۔
وہ ساری دنیا اور تمام مخلوق کے لیے رحمت بن کر آئے تھے۔ آپ نے رنگ، نسل، زبان وغیرہ کی بنیاد پر انسانوں میں کسی قسم کا کوئی امتیاز روا نہیں رکھا۔ ان کی آغوش رحمت سب کے لیے کھلی ہوئی تھی۔ وہ اپنے پروردگار سے اقرار کرتے تھے کہ دنیا کے سب لوگ آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اسلامی تہذیب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ حقیقت سب کو معلوم تھی کہ جب تک کوئی دوسرا دسترخوان پر نہیں ہوتا تھا آپ کھانا نہیں کھاتے تھے۔ ایک بار کھانے پر موجود اجنبی مسلمان نہیں تھا۔ حضرت ابراہیم کو اس کے ساتھ کھانا کھانے میں تردد ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ٹوکا اور فرمایا، ابراہیم، ہم نے اسے جان دی ہے، تجھے کھانا کھلانے میں تعمل کیوں؟ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اس حقیقت سے بھی بخوبی واقف تھے کہ معروف صوفی ابو الحسن خرقانی کی خانقاہ کے دروازے پر لکھا ہوا تھا کہ یہاں آنے والے کو کھانا کھلاؤ، اس سے اس کا مذہب نہ پوچھو۔ وہ خود لفظ اسلام کے اس مفہوم سے واقف تھے کہ اپنی اور دوسروں کی ہمہ جہت سلامتی کا پاس رکھو۔ علامہ اقبال نے اسلام کے اسی پہلو پر اس شعر میں زور دیا ہے، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے فارسی زبان میں یہ 3 جملے ان کے بارے میں لکھی گئی ہر کتاب میں درج ہیں۔ ان کا ترجمہ ہے، دریا کی طرح سخاوت کرو، سورج کی طرح شفقت کرو، اور زمین کی طرح سب کی تواضع کرو۔ خواجہ صاحب کی اس ہدایت پر بڑی تفصیل سے لکھا جا سکتا ہے۔ مختصراً یہ کہا جا سکتا ہے کہ خواجہ صاحب نے ان 3 جملوں میں انسانیت اور انسان دوستی کے جملہ لوازمات بیان کر دیے ہیں جو اتحاد باہمی کی بنیاد قرار دیے جا سکتے ہیں۔ خواجہ معین الدین چشتی اور ان کی طرح دیگر صوفیہ نے، جیسا کہ شروع میں عرض کیا گیا ہے، انسانیت اور انسان دوستی کے وہ تمام اصول اپنی زندگی میں برتے جو قرآن کریم، احادیث پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلامی روایات میں پڑھنے والے کی توجہ اپنی طرف مبذول کرتے ہیں۔ اسلامی روایات بتاتی ہیں کہ حقیقی مومن اور کامل مومن وہ ہے جو الفت و محبت کا خزانہ ہو۔ اس شخص میں کوئی خیر و بھلائی نہیں جو کسی سے محبت نہ کرے اور نہ اس سے کوئی دوسرا محبت کرے۔ مزید برآں وہ شخص مومن کہلانے کا مستحق نہیں جو اپنا پیٹ تو بھر لیتا ہے لیکن اس کے پہلو میں اس کا پڑوسی بھوکا رہتا ہے۔ جو لوگ آج بھی خواجہ معین الدین چشتی کی درگاہ پر جاتے وہاں 2 دیگیں دیکھتے ہیں، ایک ان میں سے بہت بڑی ہے اور دوسری اس سے نسبتاً کچھ چھوٹی۔ خواجہ صاحب کے عرس ہی کے زمانے میں نہیں، کبھی کبھی اس کے علاوہ بھی اس میں زائرین کے لیے کھانا پکتا ہے اور بلا تفریق مذہب و ملت صلاح عام ہوتی ہے۔ ہزارہ لوگ یہ کھانا کھاتے ہیں اور خواجہ صاحب کی دریا جیسی سخاوت، سورج جیسی شفقت اور زمین کی طرح کی تواضع سے بہرور ہوتے ہیں۔ شہنشاہ اکبر نے ان دیگوں میں سے بڑی اور اس کے لڑکے جہانگیر نے چھوٹی دیگ یہاں نظر کی تھی۔ خواجہ معین الدین چشتی کی درگاہ کی فضاؤں میں آج بھی تصوف کی یہ تعلیمات گونج رہی ہیں کہ عبادت بجز خدمت خلق نیست، بے تسبیح ہو سجاد و دلق نیست، یعنی عبادت خدمت خلق کے سوا کچھ نہیں۔ ہاتھ میں یہ تسبیح، سجادے پر عبادت اور موٹا جھوٹا پہننا ہی عبادت نہیں ہے۔ مزید برآں جو ہمارے راستے میں کانٹے بچھائے خدا اس کے راستے کو پھولوں سے بھر دے، یہ ہے صوفیہ کی تعلیم۔ بعض صوفیہ نے تو یہاں تک کہا ہے کہ خلق کی خدمت ہی تصوف ہے۔ تصوف میں عشق کو بنیادی حیثیت حاصل ہے، عشق اپنے پیدا کرنے والے سے اور اس کی مخلوق سے۔ فارسی کے ایک شعر میں کہا گیا ہے، ز یمن عشق بکونین صلح کل کردیم، تو خصم باشو زما دوستی تماشا کن، یعنی ہم نے عشق کی برکت سے
سارے جہاں سے دوستی کر لی ہے. صلح کل ہے ہمارا عقیدہ. تم دشمنی کرو اور اس کے بدلے میں ہم سے دوستی کے نظارے کرو. خواجہ معین الدین کا چشتی سلسلہ تصوف سے تعلق تھا. وہ ہندوستان میں اس سلسلے کے بانی مانے جاتے ہیں. اس سلسلے کے بزرگوں کا ایک اہم اصول یہ رہا ہے کہ ہندوؤں کے ساتھ شگفتہ تعلقات رکھے جائیں. وہ مسلمان اور ہندوؤں دونوں سے صلح رکھنے کے خواہش مند تھے اور حافظ شیرازی کا یہ شعر پڑھا کرتے تھے: حافظہ گر وصل خواہی صلح کن با خاصوام، با مسلمان اللہ اللہ، با برہمن رام رام. اگر واصل بحق ہونا چاہتے ہو تو ہر خاص و عام سے صلح و عاشقی کے ساتھ رہو. مسلمانوں سے ملاقات ہو تو اللہ اللہ کرو اور ہندوؤں سے ملو تو رام رام کہو.